اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ کوفے کی طرف سے جو خطوط بھیجے گئے ان میں سے ایک خط وہ ہے کہ جو بنی امیہ کے طرفداروں نے اور بنی امیہ کے حامیوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس لکھا۔ وہ خط بھی دیگر خطوں کی طریقے سے کسی ایک شخص کا خط نہیں تھا، بلکہ اس خط میں بھی مختلف قبیلے اور مختلف لوگ شامل تھے، جیسے شبس بن ربیعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث، عزرا یا عروہ بن قیس اور عمر بن حجاج زبیدی، محمد بن عمیر تمیمی۔ ان لوگوں کے نام سے یہ خط امام حسین علیہ السلام کی طرف لکھا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض جگہوں پر یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اشعث بن قیس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس خط لکھا، چونکہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا اور اس میں لشکر یزیدی کو مخاطب کر کے اور اس میں باقاعدہ نام لے کر کہ اے حجار ابن ابجر، اے شبس بن ربیع، کیا تم نے میرے پاس خط نہیں لکھا، یا اشعث بن قیس کیا تم نے میرے پاس خط نہیں لکھا تھا اور مجھے یہاں پر دعوت نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نام خطوں میں شامل ہیں، لیکن بعض جو خط لکھے گئے ہیں وہ تاریخوں میں ثبت نہیں ہو سکے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دوسرے نام بھی جا بجا ان کا ذکر ہوتا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں باقاعدہ اس خط کا مضمون بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے اپنے خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور فضا سرسبز و شاداب ہو چکی ہے، آپ ہماری طرف آ جائیے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ان کے ذہنوں کو اجاگر کیا اور ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا تاکہ وہ لوگ اس طرف متوجہ ہو سکیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے جو خطوط ان کے پاس پہنچے مکے رہنے کے وقت میں، انہوں نے ان تمام خطوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، جیسا کہ لحوف میں سید ابن طاؤس تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تمام خطوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہاں سے کھڑے ہوئے رکن و مقام کے جگہ پر جا کر، رکن و مقام کے درمیان جا کر امام حسین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا اور ان سے تمام حالات وہاں کے بیان کیے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ خط، ان خطوں کا جواب لکھ کر قاصدین کے حوالے کیا، یعنی آپ نے یہ جواب لکھ کر وہ سعید بن عبداللہ حنفی اور ہانی بن ہانی سبی کے حوالے کیا کہ وہ اسے کوفے لے جائیں، لیکن خوارزمی تحریر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوں کے جواب کو جناب مسلم بن عقیل کے حوالے کیا جب وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں پر ذہن میں ایک سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یا ان کے اصحاب جا بجا یزیدی لشکروں کے سامنے یا یزیدی افراد کے سامنے یہ جملے دہراتے ہیں کہ کیا تم نے خط نہیں لکھے تھے، کیا تم نے دعوت نہیں دی تھی، اس کا جواب بھی
यहाँ पर मिल जाता है। क्यों? इसलिए कि ख़त लिखने वालों में फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले नहीं थे, बल्कि ख़त लिखने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले भी थे और उनके दुश्मन भी थे, जो अपने को शिया ज़ाहिर कर रहे थे। जैसा कि कूफे में माक़ल ने जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की, जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील की मुखबिरी की, जासूसी की और उनकी ख़बर इब्न ज़ियाद को दी कि वो हानी के यहाँ, हानी बिन उर्वा के यहाँ ठहरे हुए हैं, जिसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील को गिरफ़्तार कर लिया। इसी तरीके से कूफे में बहुत से अफराद ऐसे थे कि जो अपने को शिया ज़ाहिर कर रहे थे, इमाम हुसैन का चाहने वाला ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन दरअसल वो मुखालिफ थे और उनके दुश्मन थे। यहाँ तक कि बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले और उनके पक्के हामी भी ऐसे अपने को इमाम हुसैन का चाहने वाला ज़ाहिर कर रहे थे। जिस तरीके से इन लोगों ने ख़त लिख कर अपने को ये साबित करना चाहा कि हम आपके चाहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप कूफे आएँ और हम आपकी इत्तबा करें, जबकि दरअसल ऐसा नहीं था। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन।